حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا تھے. کیا تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا تھے اور حضور علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی محدثین نے ان کو صحابی کا درجہ دیا کہ یہ صحابی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے. ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مدینے میں کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری ہے، اور کیا ہے؟ چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں. بتائیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں نماز گھر پڑھ لوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، یا اگر میں گھر پڑھوں تو صحیح ہے؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر پڑھوں. کیونکہ حضور علیہ السلام تو شارع ہیں نا، کسی کو اگر اجازت دے تو دے سکتے ہیں، بھائی تم مسجد میں نہیں گھر پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام شارع ہیں. تو کہا یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، کمزور بھی ہوں، مدینے میں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی ہیں. اگر میں نابینا ہوں، جہاں سے مسجد تک جاتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ اجازت فرما دیں کہ میں گھر پڑھ لوں نماز. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں ہم مسجد تک آ نہیں سکتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ سے سوچیں. حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، بتاؤ حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم جاؤ مسجد نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ پھر جاؤ تم مسجد نماز پڑھو، اگرچہ تم ظاہری طور پر آنکھوں سے نابینا ہو، اگرچہ مدینے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، چیر پھاڑ جانوروں کا خطرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم سنتے ہو تو تم گھر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. بتاؤ، صحابی رسول کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری جان جا سکتی ہے، مدینے میں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، سب کچھ ہے، میں نابینا بھی ہوں، کہیں راستہ بھٹک جاؤں گا، سب کچھ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کو بھی پتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر میں نے اجازت دیتی تو آنے والے لوگ اس سے اور زیادہ اس سے غلط استعمال کریں گے، اور یہ جو مسجد کا ثواب ہے لوگ گواہ بیٹھیں گے. حضور علیہ السلام نے اسی لیے اجازت نہیں عطا فرمائی کہ مسجد میں نماز پڑھو وہاں سے. اور یہ ثواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگرچہ تم مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں ہر قدم کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے. ہر قدم، جتنے تم قدم بھر کے مسجد تک آؤ گے، اللہ اس کا رسول تمہیں ہر قدم کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا.